بلوچستان عوامی پارٹی جانے والی حکومت کے اتحاد کا حصہ تھی اور اس پارٹی سے نگراں وزیر اعظم کا سامنے آنا آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں اس پر اعتراضات بھی ہو سکتے ہیں؟ شہزاد آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ شہزاد سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سلیم صافی صاحب اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو یہی سوال آپ سے کرنا چاہیں گے۔ جی آپ سوال تو جی صافی صاحب، ایک تو بی اے پی بلوچستان عوامی پارٹی جانے والی حکومت کے اتحاد کا حصہ تھی، اب اس پارٹی سے انوار الحق کاکڑ صاحب کا نام سامنے آیا ہے تو مستقبل میں اس پر اعتراضات بھی ہو سکتے ہیں یہ نام سامنے آنے پر؟ نہیں، اعتراض تو آپ پاکستان میں کسی بھی نام پہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک خود ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ آپ پولیٹیکل بندے کو لے آئے، تو اگر کسی کو پولیٹیکل بندہ پسند ہے تو وہ اس تعریف پہ بھی پورے اترتے ہیں کہ ان کا باپ پارٹی سے تعلق تھا اور ایک پولیٹیکل ورکر تھے اور سینٹ کے رکن تھے۔ لیکن اگر آپ ٹیکنوکریٹک حوالوں سے دیکھیں تو وہ ٹیکنوکریٹ کے تعریف پہ بھی پورے اترتے ہیں، اور باقی مثلاً اعتراض جو انوار الحق کاکڑ کے زیادہ معترضین ہیں، ایک تو خود ان کی پارٹی کے اندر تھے، کیونکہ پچھلے دور میں وہ اپنی پارٹی کے اندر زیر عطاب رہے، اور جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے قریب ترین لوگ تھے باپ پارٹی میں، تو انوار الحق کاکڑ ان لوگوں کے ساتھ ان کی زیادہ نہیں بنتی تھی، اور پھر اگر کسی وقت انہوں نے باپ کے نمائندے کے طور پر پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کام کیا ہے، لیکن ادھر کوئی وزیر مشیر وہ نہیں بنے تھے۔ اب جو جہاں تک سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے تو ایک تو پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی اگر وہ تو کوئی بھی نام ہوتا تو شاید پی ٹی آئی کی طرف سے اعتراض آتا، لیکن اب بھی اگر ان کی طرف سے اعتراض آتا تو یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ بھائی جو بندہ کل آپ کو قابل قبول تھا آج نہ قابل قبول کیسے ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب نے نام تجویز کیے تو شہباز شریف صاحب نے اس میں اپنے تمام اتحادیوں سے مشورہ کیا ہے، جس میں جے یو آئی بھی ہے، جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، جس میں سردار اختر مینگل صاحب بھی ہے، جس میں ایون اشرف صاحب بھی ہیں، اور جس میں اے این پی بھی ہے۔ اور آج صبح جو جرنلسٹوں کے ساتھ ناشتہ تھا تو اس میں شہباز شریف صاحب نے یہ کہہ دیا کہ مجھے ان تمام نے مینڈیٹ دے دیا ہے، تو ان تمام جماعتوں نے شہباز شریف صاحب کو مینڈیٹ دے دیا تھا، اور شہباز شریف صاحب نے اگر اب ان کا نام پیش کر دیا ہے تو یہ جو حکومتی اتحاد میں شامل جماعتیں تھی ان میں سے تو کوئی اخلاقی طور پر اعتراض اس لیے نہیں کر سکتا کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو نام دے دیا تھا، اور شہباز شریف صاحب نے ان کے نام پہ اتفاق کیا ہے لیڈر آف دا اپوزیشن کے ساتھ۔ اور باقی ایک پی ٹی آئی رہتی ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے ابھی تک کوئی اعتراض سامنے نہیں آیا ہے، لیکن اگر وہ آتا بھی ہے تو ان کو یہی جواب دیا جا سکتا ہے کہ بھائی خود آپ لوگوں کے دور میں وہ آپ کی ٹیم میں بھی جو ترجمانوں کی ٹیم تھی اس میں سے ایک ترجمان کے طور پہ انہوں نے کام کیا، لیکن اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ انوار الحق کاکڑ نے زیادہ تر پولیٹیکل ڈسپیوٹس میں اپنے آپ کو نہیں ڈالا، بلکہ زیادہ تر وہ فورن پالیسی کے معاملات پہ بات کرتے تھے، وہ جو اسٹیٹ کا نیریٹو ہے اس کو آگے بڑھانے کی بات کرتے تھے۔ تو میرے خیال میں جس طرح باقی نام لیے جا رہے تھے ان پہ جتنا اعتراض ہو سکتا تھا وہ انوار الحق کاکڑ پہ نہیں ہو سکتا۔ مثلاً اگر ڈار صاحب ہوتے تو ظاہری بات ہے کہ ڈار صاحب مسلم لیگ نون کے کرتا دھرتا ہے، ان کے اہم ترین لیڈروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، یا اگر شاید خاقان عباسی صاحب تھے تو ان کی بھی پہلے سے ایک پولیٹیکل ایکٹیو رول رہا ہے۔ اور پھر خود ہمارے سیاستدانوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ ٹیکنوکریٹ کا اور یا ریٹائرڈ ججز کا ان کا تجربہ کامیاب نہیں رہا ہے۔ اسی پر شہزاد اقبال آپ کا بھی اوپینین لیں گے، لیکن اس سے پہلے بیورو چیف جیو نیوز کوئٹہ اعجاز خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ اعجاز خان صاحب، ذرا انوار الحق